جی ناظرین السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ایسے قومی ہیرو سے کرواتے ہیں. جنرل حمید گل مرحوم کے ساتھ بھی وہ کام کر چکے ہیں اور وطن کی خاطر بہت سے محاذوں پر جنرل حمید گل صاحب کے ہم ساتھی رہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں. الحمدللہ میری پیدائش 12/12/1940 ہے اور اس کے بعد میں پرائمری اسکول بجل میں پڑھتا رہا اور 8ویں کلاس کا امتحان تھانہ پھگلا کے قریب بستی پھگلا میں مڈل اسکول سے مڈل پاس کیا اور پرائیویٹ طور پر میں نے 10ویں کا امتحان سال 1959 کے شروع میں دیا اور اس کے بعد سال 1959 میں وائرلیس آپریٹر بھرتی ہو گیا. زندہ باد. اور وائرلیس آپریٹر کیپٹن امتیاز احمد نے چتروٹا کا دورہ کرتے ہوئے جب جو بلوچستان کے حدود سے پھگلا کی طرف آ رہے تھے تو وہ ہم سے ملا اور ہم سے عہد کیا کہ آپ جو ہے تعلیم یافتہ ہیں, آپ کہیں نہ کہیں روزگار کے لیے بھرتی ہو جائیں. صحیح. تو میں فورٹ منرو گیا اور وہاں 45 آدمی انٹرویو کے لیے وائرلیس آپریٹر کی ایک مزاری نشست خالی ہوئی تھی. اللہ وسایا مزاری کی نشست خالی ہوئی تھی. میں اس کی جگہ پر جو ہے وائرلیس آپریٹر بھرتی ہو گیا اور اس کے بعد میں نے بھاولپور میں جا کر وائرلیس آپریٹری کا کورس اپنایا. 9 مہینے تک ہم وہاں رہے اور راجہ عدالت ڈی ایس پی تھا, اس کے ساتھ ہم اس وقت پاکستان کو افغانستان سے اور انڈیا سے دونوں سے خطرہ تھا. بالآخر وہ خطرہ آخر 5 سال سامنے آ گیا. 1959 میں نے کرپٹو آپریٹر سائفر اور پلین طریقہ پر جو ہے وہ کورس کیا. تو 65 کی جنگ میں ہمیں جو ہے بلایا گیا. جنرل اعجاز عظیم پھگلا میں تشریف لائے اور اس وقت میں ڈیرہ غازی خان میں تھا جب 1965 کا جنگ شروع ہوا. تو جنرل اعجاز عظیم نے جو ہے ہمیں جنگ کے لیے, چونکہ میں کرپٹو آپریٹر تھا, مجھے بلا لیا اور کرشن گڑھ اور رام گڑھ کے درمیان جو ہے انڈیا نے بدین کی طرف پیش قدمی شروع کر رکھی تھی. جنرل حمید گل اور 2 اور جو ہے کمانڈو اس وقت جو ہے وہ کمانڈو کا کورس کر رہے تھے, ان کی وہاں تعیناتی کر دی. میں ان کے ساتھ رہا اور اس کے بعد جب بدین کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے تو اس دوران میں رات کی تاریکی میں وہ ایک آدمی ان کو اشارے دے رہا تھا. ہم نے جا کر اس کو پکڑا اور اس کو مارا. جنرل حمید گل میرے ساتھ تھا اور میں نے وردی پہن کر جنرل حمید گل کو دوسری سائڈ پر بھیج دیا. نہیں, وہ کون تھا وہ آدمی جو وہ ان کو انڈیا کا ایک حوالدار تھا. انڈیا کا حوالدار تھا. وہ ادھر ہی پاکستان کے حدود میں تھا. پاکستان کے نہیں بلکہ یہ پاکستان اور انڈیا کے حدود پر کرشن گڑھ اور رام گڑھ کے درمیان میں تھا. وہاں پہ ٹھہرا ہوا وہ انڈیا کے فوجیوں کو بدین کی طرف رخ دے رہا تھا. یعنی کہ وہ ان کو بتا رہا تھا کہ کس ڈائریکشن میں آپ کو جانا ہے. ڈائریکشن میں, اسی ڈائریکشن میں جائیں. صحیح. تو اسی طرح جو ہے تو آپ نے کون تھے آپ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس ڈائریکشن والے بندے کو پہلے پکڑتے ہیں؟ میں نے کہا کہ پہلے جو ہے اس آدمی کو ختم کریں اور اس کی وردی پہن کر کراچی کے رخ کی طرف سے موڑ کر ادھر اسلام گڑھ اور بھاولپور کی طرف رخ دیں. صحیح ہے. تو پھر جو ہے انہوں نے میرا کہا مان لیا. 2 آدمی جو کمانڈو تھے وہ سڑک کے دوسری جانب تھے شمالی طرف اور 2 آدمی میں اور حمید گل رات کی تاریکی میں اس کے پیچھے سے مڑ گئے. صحیح ہے. اور اس کو گرا کر اس کو ختم کیا. صحیح. اور وردی پہن کر میں وہاں کھڑا ہو گیا, اس کی جگہ پر اسی کی وردی پہن کر آپ وہیں پہ کھڑے ہو گئے. ہاں,
کرشن گڑھ سے یہ کرشن گڑھ رام گڑھ کے درمیان سے جو روڈ بھاولپور اور اسلام گڑھ کی طرف آتا تھا، ہم نے اس طرف ان کا رخ کر دیا۔ جنرل اعجاز عظیم کو ہم نے بولا کہ یہ جو ہے ایک بدین کی طرف جا رہے تھے، دوسری طرف یہ جو ہے بدین کا راستہ روک لیں، جلدی فوجی بھیج دیں۔ انہوں نے آ کر بدین کی طرف جو فوج گئی ہوئی تھی ان کے راستے کو روکا، ان کو اس طرف سے ختم کیا، آرمی نے راستہ ان کا روک لیا، اور اس کی دوسری جانب جو ہے اسلام گڑھ کی طرف آرمی کو ہم نے الرٹ کیا کہ یہ اب آ رہے ہیں، ہم آخری گاڑی پر آئیں گے، آپ ایڈوانس کر کے ادھر بھی آ جائیں، شمالی طرف صحیح ادھر بھی آ جائیں، اور یہ جو لوگ آ رہے ہیں ہم ان کو پاس کریں گے، ان کو جو ہے بھی ختم کریں۔ ایک ٹیم جو کراچی کی طرف گئی تھی اس کو کس نے؟ اس کو جنرل اعجاز عظیم نے فوجی بھیجے، جو بدین کی طرف جو راستہ تھا وہ راستہ واپسی کا راستہ انہوں نے روک کر ان کو بھون لیا۔ گڈ، زبردست۔ جنرل اعجاز عظیم نے یہ مشن ہم نے ختم کیا۔ پھر جو ہے یہاں سے ایک موسیٰ خان حوالدار تھا، ہمیں یہاں سے پھر بلا لیا گیا۔ صحیح۔ جب ہمیں باغا 18 سیکٹر پر بلایا، ایک موسیٰ خان مندوانی جو رینجر کا حوالدار تھا، اس نے اس کو اور مجھے اس مشن پر بھیجا گیا کہ یہ ایڈوانس باغا 18 سیکٹر سے ایڈوانس کر کے لاہور کی طرف آ رہے ہیں۔ صحیح۔ تو اس کو مین لگانے کا طریقہ آتا تھا، مجھے جو طریقہ نہیں آتا تھا۔ آپ کو کیا کس چیز میں مہارت تھی؟ مجھے میں تو کرپٹ آپریٹر تھا، سائفر اور پلان میسج کرتا تھا۔ یعنی کہ آپ کوڈ ورڈ ان کے اور اپنے سمجھ جاتے تھے، وہی پھر آپ اپنی آفیسرز کو بتاتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے وہ مین لگا کر اس کو اڑایا اور ہم نہر میں کود گئے۔ یہ کس چیز کو آپ نے مین سے لگایا؟ وہ ان کے ٹینک کو؟ پل کو اڑایا، وہ پل باغا 18 سیکٹر کے پل کو اڑایا۔ اچھا، وہ یہاں سے وہ ٹینک اور جو ہے گاڑیاں جو ہے پاکستان میں لاہور آ رہی تھی، لاہور کی طرف ان کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ناشتہ لاہور میں جا کر کریں گے۔ ہاں، تو یہ مشہور اللہ جل شانہ نے، اور صدر ایوب نے خود بھی جیکٹ پہن کر آ کر سامنے کھڑا ہو گیا، میں ٹینک کے آگے لیٹتا ہوں تاکہ یہ اڑ جائے۔ تو زندہ دلان لاہور نے ایسی قربانیاں دی جو کبھی جو ہے ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ لاہور کے لوگوں نے ٹینک میں اپنے بم باندھ کر وہ ٹینک کے آگے لیٹ گئے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اور ان کی قربانیوں کی بدولت پاکستان فتح کرنے کے بجائے انڈیا نادم ہو کر پاکستان کی فوج نے ایڈوانس شروع کیا اور کھیم کر ان کو فتح کر دیا۔ جنرل حمید گل صاحب آپ کے ساتھ تھے، تو آپ نے کیا کیا واقعات ساتھ میں کیے؟ بھائی وہ تو سیکرٹ باتیں ہیں، ان کو ہر ایک کے سامنے جو ہے ظاہر کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ جو ہے ہماری سیکریسی جو ہے یہ بتائی نہیں جا سکتی۔ پھر بھی کچھ تو بتائیں، جب افغانستان میں بھی گئے تھے آپ؟ افغانستان میں تو ہم 1-2 جگہ پر گئے تھے۔ حمید گل صاحب آپ کے ساتھ تھے؟ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ تھے، حمید گل صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ تو افغانستان کی یہ روس کی لڑائی کے ٹائم پر تھا،